حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر اللہ کریم فرما رہا ہے لقد جاءکم رسول. سب سے پہلے یہاں دو چیزوں کا سمجھنا آپ کا ضروری ہے. لقد جاءکم، تمہارے پاس میرے رسول تشریف لے آئے. لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس میری عزت والے رسول آئے. وہ اصولوں کو ذرا بڑے غور سے سن لو، مجھے پوری توجہ آپ کی درکار ہوگی، کیونکہ اگر یہ دو اصول سمجھنا آئے تو جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بات آپ کی سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے یہ دو اصول سمجھنا ضروری ہے. جب بھی کوئی آنے والا آتا ہے نا تو اس کا استقبال صرف آنے والے کی حیثیت سے نہیں کیا جاتا. سمجھ آ گئی؟ یہ دیکھا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے اور اس کو کون بھیج رہا ہے. جب بھی کوئی آنے والا آتا ہے نا تو اس کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا یہ جو آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس کو بھیجنے والا کون ہے. مثال کے طور پر اگر عام سے عام انسان بھی، کوئی میری طرح کا بالکل عام سا انسان ہو، بالکل بے وقت و بے مایا، بالکل عام سا انسان ہو، وہ بھی کہیں جائے گا نا تو اس کا استقبال صرف اس کی حیثیت کے مطابق نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ بھیجنے والا کون ہے. اگر بھیجنے والا بھی عام اور معمولی شخص ہوگا تو اس کا استقبال بھی بالکل عام اور معمولی انسان کی طرح کیا جائے گا. لیکن اگر وہ آنے والا عام ہو لیکن بھیجنے والا خاص ہو تو پھر اس کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق نہیں کیا جائے گا، بلکہ بھیجنے والے کی حیثیت کے مطابق کیا جائے گا. بھیجنے والے کی حیثیت کو دیکھ کے اس کا استقبال کیا جائے گا. شاید آپ کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اور آسان کرنا پڑے، اور آسان کر کے سمجھانا پڑے. مثال کے طور پہ اگر ایک عام انسان ہو، ایک بالکل نارمل سا انسان ہو، اس کو کسی وزیر سے ملنا ہو، کسی منسٹر سے ملنا ہو. آپ کو پتا ہے وزیروں کے اپنے نخرے ہوتے ہیں، منسٹروں کے اپنے نخرے ہوتے ہیں. کوئی عام سا انسان ہو، 4 دن کی شاہی ہوتی ہے، پھر اندھیری رات ہوتی ہے، ان 4 دنوں میں اپنے نخرے ہوتے ہیں. اگر کسی کو کوئی عام انسان کو کسی وزیر سے ملنا ہو، اس کو کیا کرنا، اور وہ عام انسان کسی عام اور معمولی انسان کی سفارش سے وزیر پہ ملنے چلا جائے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ عام انسان ہے، اس کو منسٹر سے ملنا ہے اور وہ اپنی طرح کے عام اور بے وقت انسان کے سفارش پر وزیر سے ملنا چلا جائے تو اس کا استقبال بھی پھر عام انسان کی طرح ہوگا. کئی دیر اس کو باہر سڑک پہ دھوپ پہ کھڑے ہو کے انتظار کرنا پڑے گا، پھر لمبی قطار ہوگی، شاید اس دن ملاقات بھی نہ ہو، اگلے دن آنا پڑ جائے، شاید پھر اگلے دن آنا پڑ جائے، کئی دن لائنوں میں لگنا پڑے گا. پھر آخر وزیر صاحب بڑے نخرے سے آدھا سا ہاتھ دے کے ہاتھ ملائیں گے اور اس کی بات کو سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود بھی عام ہے اور اس کو بھیجنے والا بھی عام انسان ہے. اب اس کا معاملہ اگر دوسرا رخ آ جائے، بھیجنے والا عام ہو لیکن آنے والا عام ہو لیکن بھیجنے والا خاص بندہ ہو. اب اسی عام انسان کو اگر وزیر اعظم اس وزیر کے پاس بھیج دے اور اس وزیر کو کہے کہ تم نے اس کی بات سننی ہے، آج ماحول بدلا ہوگا. کل جس سے وزیر صاحب ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کر رہے تھے، آج جب پتا ہوگا کہ اس کا وزیر اعظم سے تعلق ہے یا اس کا فلاں بڑے سے تعلق ہے اور یہ اس کے بھیجنے پہ آ رہا ہے تو معاملہ بدل جائے گا. آج وہ وزیر صاحب اس عام انسان کے استقبال کے لیے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، اس کا بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کریں گے، اس کو اپنے ساتھ بٹھائے کر چائے پلائیں گے، دفتر میں ساتھ بٹھا کے اس کی بات سنیں گے. کوئی پوچھنے والا پوچھے وزیر صاحب کل یہی بندہ تھا، کل یہ آیا تو آپ نے اس سے ہاتھ بھی صحیح سے ملانا گوارا نہیں کیا، گھنٹوں استقبال کر کے اس سے آدھا سا ہاتھ ملایا، آج ہی آیا تو اس کے استقبال کے لیے دروازے پہ کھڑے ہو، اس کے استقبال اتنے پروٹوکول سے کر رہے ہو، اس کو ساتھ بٹھا کے چائے پلا رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کراچی والوں وزیر جواب دے گا. اب بات یہ ہے، یہ تو وہی عام انسان ہے، ایک دن میں اس کے پاس کوئی اتنی دولت نہیں آ گئی، ایک دن میں اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ نہیں آ گیا، یہ وہی عام انسان ہے، لیکن آج اس کو بھیجنے والا وزیر اعظم ہے. آج یہ وزیر اعظم کے بھیجنے پہ آیا ہے تو آج اس کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق نہیں کیا جائے گا بلکہ بھیجنے والے کی حیثیت کے مطابق کیا جائے گا. سمجھ آ گئی نا؟ اگر عام انسان بھی ہو، آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. اگر ایک عام انسان کسی عام انسان کے بھیجنے پہ کہیں جائے تو اس کا استقبال عام انسان کی طرح ہوگا، لیکن اگر وہی عام انسان کہیں کسی کے خاص کے بھیجنے پہ چلا جائے تو اس عام انسان کا استقبال اس عام انسان کی حیثیت کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ بھیجنے والے کی حیثیت کے مطابق ہوگا. کراچی والوں
اب بتاؤ اگر ایسا ہو جائے کہ آنے والا بھی خاص ہو اور بھیجنے والا بھی خاص ہو، آنے والا بھی خاص الخاص ہو اور بھیجنے والا بھی خاص الخاص ہو، بھیجنے والا بھی عزت والا ہو اور آنے والا بھی عزت کے تاج سر پہ سجا کے آ رہا ہو، بھیجنے والا بھی قدر کے لائق ہو اور آنے والا بھی صاحب قدر ہو، بھیجنے والا بھی طاقت والا ہو اور آنے والا بھی عزت والا ہو، پھر تو معاملہ بدل جائے گا نا۔ پھر استقبال کے سارے ناز اٹھائے جائیں گے، پھر گج وج کے استقبال کیا جائے گا، پھر استقبال میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جائے گی، پھر دل و جان سے آنے والے کا استقبال کیا جائے گا، دل و جان سے آنے والے کو ویلکم کہا جائے گا، کیونکہ بھیجنے والا بھی خاص الخاص ہے، آنے والا بھی خاص ہے۔ اب آپ سالی سے سمجھو گے، اگر کوئی پوچھے یہ ایمان والے ربیع الاول میں خوشیاں کیوں مناتے ہیں، گھر کیوں سجاتے ہیں، اتنا استقبال کیوں کرتے ہیں، تو بھائی آج وہ آیا ہے جسے بھیجنے والا رب العالمین ہے اور آنے والا رحمت للعالمین ہے۔ بھیجنے والا خدا ہے، آنے والا حبیب خدا ہے، بھیجنے والا خالق کل ہے، آنے والا مالک کل بل کے آیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج حضور کے دیوانے جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں فلک کے نظاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے بناؤ حضور آگئے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، ملجا کی آمد، وہ جہاں تک نظر جا رہی ہے باہر بھی لوگ نظر آ رہے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطل کی آمد، انوکھا نرالا وزی شان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وزی شان آیا، رسالت رسالت انوکھا نرالا وہ سلطان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، وہ سلطان آیا، ارے بادشاہ ہو، ارے تاجدار ہو، ارے بادشاہ ہو، ارے تاجدار ہو، سبھی جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ آنے والا آ گیا، بھیجنے والے نے عزتوں کے تاج سجا کر بھیج دیا، حضور آ گئے۔